بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن کے سورہ بقرہ کے سبق نمبر 36 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 52، 53 اور 54 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ ثم پھر، عفونا معاف کیا ہم نے، ان سے، کم تمہیں یا تمہارے، من سے بعد، ذالکا اس کے بعد، لعل شاید، کم تم، تشکرون شکر کرو، وہ اور یاد کرو، اذ جب، آتینا ہم نے دیا، موسیٰ کو الکتاب کتاب، والفرقان اور فرق کرنے والی، لعل شاید، کم تم، تہتدون ہدایت حاصل کرو، وہ اور یاد کرو، اذ جب، قال کہا، موسیٰ نے، لام سے، قوم ہی اپنی قوم سے کہا، یا اے قوم میری قوم، اے میری قوم، انا بے شک، کم تم، ظلم کیا، انفس جانوں، کم اپنی، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، با وجہ، اتخاذ بنانا، کم تمہارا، العجل بچڑا یعنی بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، فا نتیجہ یہ ہے، توبو تم توبہ کرو، الا طرف، باری پیدا کرنے والا، کم تمہارا یا تمہارے، فا اور، اقتلو قتل کرو، انفس جانو، کم تمہاری، ذالکم یہ، خیر بہتر ہے، لام لیے، کم تمہارے، اندہ پاس یا نزدیک، باری پیدا کرنے والا، کم تمہارا، فا پھر، تابا متوجہ ہوا، علا پر، کم تمہارے، انا بے شک، وہ ہوا وہ یا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کے بامحاورہ ترجمے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی، جو کہ فرقان بھی تھی، حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور اس وقت کو یاد کرو جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر بچے کو معبود بنانے کی وجہ سے، لہذا تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اپنی جانوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، پھر وہ متوجہ ہوا تم پر، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پہلے یہ دیکھیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہی والی بات یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا اتنا بڑا یہ جرم تھا، شرک کرنا، بچڑے کی پوجا کرنا، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا اتنا بڑا قصور معاف کر دیا ہے اور تم مزید اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو سکو۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا میں نے گزشتہ آیت کے اندر
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے کوہ طور کے اوپر 40 راتوں تک اعتکاف کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی تھی. تو اسی کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے. اور ہم نے فرقان دی. فرقان کا جو معنی ہوتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اب اس سے مطلب کیا ہے؟ دیکھیں علماء نے اس کی تفسیری قول کچھ ذکر کیے ہیں. ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد وہ احکام تھے جو کہ خود تورات کے اندر مذکور تھے، یعنی احکام شرعیہ. اس سے مراد یہ ہیں کہ جو احکام شرعیہ کے اوپر عمل کرے گا تو یہ احکام شرعیہ ایسے احکام ہیں جس سے حق اور باطل کے اندر فرق اور تمیز ہو جائے گی. اور دوسرا اس کے اندر قول یہ ہے کہ یہ جو فرقان ہے، فرقان سے مراد یہ تورات ہی ہے. یعنی یہ جو تورات تھی یہی کتاب تھی، اور یہی تورات کی ہی صفت ایسی ہے کہ اس تورات کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ جو فرقان ہے، فرقان سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ عطا کیے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہم نے معجزات دیے. تو مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف اور صرف یہ تھا تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، تم سیدھے راستے کے اوپر آ جاؤ اور تم بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جاؤ. آگے دیکھیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. یہ والا جو تذکرہ ہے یہ اگلی آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر تفصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جائے گی. صرف آپ اتنا خلاصے کے طور پر سمجھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے ہیں تو جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی توبہ کا طریقہ کار یہ قرار دیا گیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو قتل کیا جائے، اور قتل وہ لوگ کریں جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی. تو پھر اس سزا کے اوپر عمل درآمد ہوا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ کو قبول کر لیا. اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا جا رہا ہے. باقی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ کچھ آیات کے بعد آگے خود ہی آ جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے کے بعد اپنی قوم سے کیا کہا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا بچڑے کو معبود بنانے کے ساتھ. ظاہر ہے جو انسان شرک کرتا ہے یا بت پرستی کرتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وبال اور اس کی جو سزا ہے اسی کو ہی بھگتنی پڑتی ہے. اب نتیجہ کیا؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ آگے کا لائحہ عمل بتا دیا کہ تم اپنے پیدا کرنے والے کی جانب توبہ کرو اور اپنی جانوں کو قتل کرو. مطلب جنہوں نے پوجا کی ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور قتل وہ کریں گے جنہوں نے پوجا نہیں کی ہے. ذالکم خیر لکم عند بارئکم. تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یہی والی بات تمہارے لیے پسندیدہ ہے، اسی میں ہی تمہاری خیر اور فلاح ہے. ان کے لیے بھی خیر اور فلاح ہے جو قتل کریں گے، اور ان کے لیے بھی بھلائی ہے جو قتل ہوں گے، کیونکہ ان کا جرم معاف ہو جائے گا. فتاب علیکم. پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر متوجہ ہوا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم. بے شک وہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے.